الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 9 یا سبق نمبر 9، اللسان۔ الحمدللہ ہم مخارج کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ مخارج کے 5 اہم حصے یا مقامات ہیں۔ نمبر 1 الجوف، نمبر 2 الحلق، نمبر 3 اللسان، نمبر 4 الشفتان، نمبر 5 الخیشوم۔ الجوف اور الحلق کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم تیسرے اہم مخرج یعنی اللسان اور اس سے ادا ہونے والے حروف کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللسان یعنی زبان۔ سب سے زیادہ مخارج کی تعداد اللسان یعنی زبان میں ہی ہے۔ اللسان میں کل 10 مخارج یا آرٹیکولیشن پوائنٹس ہیں اور ان 10 مخارج سے کل 18 حروف ادا ہوتے ہیں، یعنی زبان سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مخرج ہے۔ زبان اور منہ کے کچھ اہم حصوں کے بارے میں پہلے جاننا ضروری ہے۔ تصویر نمبر 1 میں دیکھیے کہ تالو دکھایا گیا ہے۔ تالو منہ کا اوپری حصہ یا منہ کی چھت یا روف ہوتی ہے۔ دانتوں کے پیچھے سے حلق تک جو منہ کا اوپری حصہ ہوتا ہے وہ تالو ہے۔ دانت کے پیچھے مسوڑے ہیں جن کو عربی میں اللثہ کہتے ہیں، پھر تالو ہے جس کو الحنک کہتے ہیں، اور اس کے بعد حلق کا کوا جس کو اللحات کہتے ہیں۔ تصویر نمبر 1 میں یہ تمام حصے واضح طور پر نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم زبان کے اہم حصوں کے بارے میں جانیں گے۔ اس کے لیے تصویر نمبر 2 دیکھیے۔ زبان کو مخارج کے اعتبار سے 4 اہم حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 زبان کا پچھلا حصہ جسے اقصی اللسان کہتے ہیں۔ یہ زبان کا آخری حصہ یا زبان کی جڑ ہے۔ نمبر 2 زبان کا درمیانی حصہ یعنی وسط اللسان۔ نمبر 3 حافۃ اللسان یعنی زبان کے کنارے یا سائڈز۔ نمبر 4 طرف اللسان یعنی زبان کی نوک یا ٹپ آف دا ٹنگ۔ تو زبان کے کل 4 اہم حصے ہیں جن میں 10 مخارج ہیں اور ان سے کل 18 حروف ادا ہوتے ہیں۔ وہ 4 حصے کون سے ہیں؟ نمبر 1 اقصی اللسان یعنی بیک آف دا ٹنگ۔ نمبر 2 وسط اللسان یعنی مڈل آف دا ٹنگ۔ نمبر 3 حافۃ اللسان یعنی سائڈز آف دا ٹنگ، اور نمبر 4 طرف اللسان یعنی ٹپ آف دا ٹنگ۔ آج ہم زبان کے پہلے حصے یعنی اقصی اللسان کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اقصی اللسان یعنی زبان کا پچھلا حصہ یا دور والا حصہ۔ اقصی کا لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اقصی الحلق، جو کہ حلق کا پچھلا یا دور والا حصہ تھا۔ اقصی کے معنی دور کے ہیں، یعنی زبان کا وہ حصہ جو منہ سے دور ہے، یعنی زبان کی جڑ۔ اقصی اللسان میں 2 مخارج ہیں جن سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، یعنی زبان کے پچھلے حصے میں 2 الگ الگ مخارج ہیں اور ہر مخرج سے 1 حرف ادا ہوتا ہے۔ تو اقصی اللسان میں 2 مخارج ہیں جن سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، اور یہ 2 حروف کون سے ہیں؟ قاف اور کاف۔ یہاں یہ نوٹ کیجئے کہ یہ دونوں الگ الگ حروف ہیں جن کا مخرج ایک دوسرے سے قریب تو ہے مگر الگ ہے۔ ان حروف کی ادائیگی میں اکثر غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے نہ صرف ان کا درست مخرج جاننا ضروری ہے بلکہ ان کی مشق کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ قاف کو کیف کی طرح پڑھنا ایک بڑی غلطی ہے اور یہ بہت عام ہے۔ یہ انتہائی غلط اور لحن جلی ہے، اور اس کا کرنے والا قرآن کے الفاظ میں تبدیلی کا مرتکب ہوتا ہے اور گناہ گار ہے۔ سب سے پہلے قاف کا مخرج دیکھتے ہیں۔ قاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور اس کے مد مقابل تالو کا نرم حصہ۔ قاف زبان کی جڑ اور اس کے مد مقابل تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ قاف اقصی اللسان اور اس کے مقابل تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یہ مخرج حروف حلقی
غین اور خا کے مخرج کے قریب ہے، اسی لیے بعض دفعہ قوف اور خا کو لوگ آپس میں ملا دیتے ہیں۔ اس میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ہر حرف کو اس کے درست مخرج سے ادا کرنا لازمی ہے، ورنہ لحن جلی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم زبان سے اپنے تالو کو محسوس کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ تالو میں پہلے ایک سخت حصہ آتا ہے، اس کے بعد ایک نرم حصہ آتا ہے۔ تالو کے پیچھے کی طرف پہلے ایک سخت حصہ ہے، اس کے ختم ہونے کے بعد نرم حصہ شروع ہوتا ہے۔ یہی نرم حصہ قوف کا مخرج ہے، یعنی زبان کا پچھلا حصہ اور تالو کا نرم حصہ جب آپس میں ملتے ہیں تو جو آواز نکلتی ہے وہ قوف کی آواز ہوگی۔ قوف کے لیے زبان کے پچھلے حصے کو اٹھا کر تالو کے نرم حصے سے لگایا جاتا ہے۔ قوف کا مخرج چیک کرنے کے لیے قوف کو سکون دے کر اس سے پہلے حمزہ لگا کر اس کو فتحہ کے ساتھ پڑھیے، اق اق، اور قوف کے مخرج کو اپنے منہ میں محسوس کیجیے، اق۔ آپ اپنی زبان کے پچھلے حصے کو تالو کے نرم حصے سے ٹچ ہوتا ہوا محسوس کریں گے۔ قوف میں ایک پلٹنے کی آواز بھی ہے، اق۔ یہ پلٹنے کی آواز قلقلہ کہلاتی ہے، جس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے۔ قوف کے مخرج کو محسوس کیجئے کہ آپ کی زبان کا پچھلا حصہ تالو کے نرم حصے سے ٹکرا رہا ہے اور یہ آواز موٹی ادا ہو رہی ہے۔ قوف ایک مفخم یعنی موٹا یا ہیوی پڑھا جانے والا حرف ہے۔ تصویر نمبر 3 میں قوف کا مخرج دکھایا گیا ہے جو کہ نیلے رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اقصی لسان سے ادا ہونے والا دوسرا حرف کاف ہے۔ کاف زبان کی جڑ یعنی اقصی لسان اور اس کے مد مقابل یا اپوزٹ تالو کے نرم اور سخت حصوں کے ملنے کی جگہ سے ادا ہوتا ہے۔ قوف نرم حصے سے ادا ہو رہا تھا، جبکہ کاف اس سے آگے تالو کے اس حصے پر زبان کا پچھلا حصہ لگنے سے ادا ہوتا ہے، جو کہ نرم حصے کا اینڈ اور سخت حصے کی شروعات ہے۔ قوف اور کاف ان دونوں حروف کا مخرج بھی الگ ہے اور آواز بھی۔ کاف کا مخرج ہے اقصی لسان اور اس کے مد مقابل تالو کا نرم اور سخت حصہ۔ کاف کا مخرج معلوم کرنے کے لیے کاف کو ساکنہ کریں اور اس سے پہلے حمزہ پر فتحہ دے کر اس کو پڑھیں، اک اک۔ کاف میں ہوا بھی باہر آتی محسوس ہوتی ہے، جو کہ اس کی صفت ہے جس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کاف کا مخرج ایک دفعہ پھر محسوس کیجئے، اک۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی زبان کا پچھلا حصہ تالو کے نرم اور سخت حصے کے ملنے کی جگہ سے ٹکراتا ہے۔ کاف ایک باریک یعنی مرقق حرف ہے۔ تصویر نمبر 4 میں کاف کا مخرج نیلے رنگ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اب ایک کام جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تصویر نمبر 5 کو اپنے پاس بنا لیجئے اور جیسے جیسے زبان کے مخارج پڑھتے جائیں اس کو فل کرتے جائیے، یہاں تک کہ زبان کے سارے مخارج آپ کے پاس ایک تصویر کی شکل میں آ جائیں گے، جو کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوگی، اور انشاءاللہ اس کو یاد رکھنے میں بھی آپ کے لیے معاون ثابت ہوگی۔ تصویر نمبر 1 میں دیکھیں، حلق کا کوا جس کو عربی میں لحد کہتے ہیں، تو اقصی لسان سے ادا ہونے والے حروف لحد سے قریب ہونے کی وجہ سے حروف اللہویہ کہلاتے ہیں۔ حروف اللہویہ، ان کو حروف اللحد یا حروف اللہاتیہ بھی کہتے ہیں۔ حروف اللہویہ، حروف اللحد یا حروف اللہاتیہ، یعنی قاف اور کاف کو حروف اللہویہ یا حروف اللہاتیہ کہتے ہیں۔ تو جو کچھ آج ہم نے پڑھا اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اقصی لسان زبان کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں۔ اس میں 2 مخارج ہیں جن سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، قاف اور کاف، اور ان کے مجموعے کو حروف اللہویہ یا حروف اللہاتیہ کہتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے ریفرنس کے لیے آپ کو تصاویر دی گئی ہیں،
ان کو بغور دیکھنے سے انشاءاللہ آپ کے لیے سمجھنا اور آسان ہو جائے گا۔ جزاکن اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔